الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسیں مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کی نیت کر لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی ان مدنی انعامات کے مطابق گزاریں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کیا ہیں، یہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہیں۔ تو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب ہے، کیونکہ اس مختصر سے رسالے میں عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، تو معاشرت بھی ہے، تو معاملات بھی ہے، تو اخلاقیات بھی ہے، تو ظاہر کی بھی اصلاح ہے، تو باطن کی بھی اصلاح ہے، تو اس میں نگاہ کی بھی حفاظت ہے، تو اس میں زبان کی بھی حفاظت ہے، تو اس میں کانوں کی بھی حفاظت ہے، تو اس میں دل کی بھی حفاظت ہے، تو ذہن کی بھی حفاظت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ یہاں رکھا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ آپ کو مدنی انعامات کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں وہ آپ کو آج کرنے ہیں، اور دنیا بھر کے مدنی انعامات کے ذمہ داران کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس میں شامل رہے، اور جو سوالات ان کو کرنے ہیں ان سے ہم جو ہے وہ ان کے سوالات سنیں گے، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ایک طرح سے ذمہ داران سے بات بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی اسلامی بھائی چاہے تو وہ مدنی انعامات پر بات کرنا چاہے تو وہ بات کر سکتا ہے، جو اس کو سوال کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سوالات کیجیے آپ اپنے، جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ ضرور کریں۔ اللہ پاک کی آپ سب پر رحمت ہو، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں نصیب کرے، بھلائیاں نصیب کرے۔ جب تک اسلامی بھائی سوالات آپ کے آتے ہیں تب تک ایک دو مدنی پھول بھی قبول فرما لیں، کہ اس میں پہلا ہی مدنی انعام ہے کہ کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، یعنی جو بھی نیک کام کریں، جو بھی جائز کام کریں تو کچھ نہ کچھ اچھی نیت ضرور کر لیا کریں، کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو عمل دیکھیں 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا عمل ہوتا ہے، ایک برا عمل ہوتا ہے، اور ایک وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے سوالات آپ بھیجنا شروع کر دیں، اگر آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں مدنی انعامات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس پر ہم کلام شروع کر دیں گے۔ تو نیت پر بات میں کر رہا تھا، تو اچھا عمل، ایک برا عمل، اور ایک جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے، کرنے کا ثواب نہیں، نہ کرنے کا جو ہے وہ نہ ثواب نہ گناہ، جس کو مباح کہتے ہیں، جس کو جائز کہتے ہیں۔ کھانا کھانے کا یوں کوئی ثواب نہیں ہے، اور کھانا کھانے کا گناہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں۔ ہاں اتنا کھا لیا جس سے طبیعت بدمزہ ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا، وہ پھر اور صورت ہے۔ تو یوں کھانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن حساب تو ہے کہ اس کے حرام پر عذاب اور حلال پر حساب ہے، حساب تو دینا پڑے گا، ذرے ذرے کا حساب ہے، ایک ایک لقمے کا حساب ہے۔ بندہ جو سرما لگاتا ہے نا، تو بروز قیامت یہ سرما لگانے کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ تو ہر جائز اور نیک کام سے پہلے اگر اچھی نیتیں کر لیں گے نا، تو آخرت کے حساب سے بھی انشاءاللہ امن نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے ہی نصیب ہوگا۔ تو برا عمل تو برا ہی برا ہے، بندہ اچھی نیت سے بھی کرے گا تو برا ہی عمل ہو جائے گا۔ برے عمل میں اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا اب کوئی کہتا ہے کہ کسی کو آپ نے اجتماع کی دعوت دی،
کہ آپ اجتماع میں چلے ہمارے ساتھ، اجتماع میں میرے ساتھ شرکت کریں. وہ سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں اجتماع میں اس صورت میں آؤں گا جب تم میرے ساتھ فلم دیکھنے چلو، پہلے فلم دیکھو تم میرے ساتھ، پھر اس کے بعد میں تمہارے ساتھ اجتماع میں آؤں گا. تو اب بندہ بولے یار میں اچھی نیت کر لیتا ہوں کہ فلم دیکھ لیتا ہوں اس کے ساتھ، پھر نیت یہ کرتا ہوں اچھی کہ اس کو لے آؤں گا. تو اب یہ جب فلم دیکھنا اچھا ہو جائے گا تو برا کام تو برا ہی برا ہے، یہ اچھی نیت نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے. ہاں بلکہ اس پر نیکی کی دعوت ہی دینی ہے، اس پر انفرادی کوشش ہی کرنی ہے، اسے سمجھانا ہی ہے. بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ پہلے چلو پھر ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، تو گناہوں کی بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس پر انفرادی کوشش ہی کی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی یہ گناہ ہے، رب کی نافرمانی ہے اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو برا عمل ہر حال میں برا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی نیت سے کیا جائے. ایک عمل ہوتا ہے نیک، تو نیک کام کا ثواب اس صورت میں ملتا ہے جب کہ نیک کام میں نیت بھی نیک ہو، اچھی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. اب کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ میرا نام ہوگا، شہرت ہوگی، عزت ملے گی مجھے، تو اب یہ بری نیت ہوگی، اچھی نیت نہیں ہے، اب اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، اب ثواب کی نیت نہیں ہے. تو اب اس کو ظاہر اس کام کا ثواب کیسے ملے گا؟ بلکہ بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو نیت کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. تو یہ تھا نیک کام. تو نیک کام کا ثواب کب ملتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، جب نیت نیک ہوگی. تو کوئی بھی نیک کام کرے، دن بھر میں ہم 50 نیک کام کرتے ہوں گے لیکن نیت نہیں کرتے، ہم تھوڑی دیر ٹھہرتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے، جیسا بھی یہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر. تو اس میں بھی نیت کا دخل ہے. میں بیان کیوں کر رہا ہوں، میری کیا نیت ہے؟ ہاں اگر کیا میں نے اللہ کی رضا کی نیت کی، کیا میں نے ثواب کی نیت کی کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں؟ بیان تو خیر یہ نہیں ہے، بیان میں نے کہہ دیا. مطلب یہ ترغیب میں دلا رہا ہوں، جب تک آپ کے سوالات آ رہے تب تک کوئی نہ کوئی مدنی انعام، اچھی نیتوں والا مدنی انعام ہی ہم لے لیں. آپ سوالات بھیجنا شروع کر دیں، جو آپ کے ذہنوں میں مدنی انعامات کے حوالے سے سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس کے جو جواب آتے ہوں گے انشاءاللہ دیں گے، نہیں آتے ہوں گے تو لکھ لیں گے، پھر پوچھ کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو دے دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جب تک میں یہ کچھ ترغیب کا سلسلہ کر رہا ہوں تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں ملتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. تو چند منٹ ٹھہر جائیں، کوئی بھی کام کریں، نیک کام کریں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر رہے ہیں، فون پر کسی سے رابطہ کر رہے ہیں، تو نیت پر غور کر لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں اس کی مدد کر رہا ہوں، کیا نیت ہے. تو دل پر توجہ جائے گی، دل پر بندے کا غور جائے گا، دل کی طرف یوں گویا کہ دل کی طرف رجوع ہوگا. ہاں بھائی کیا نیت ہے؟ تو دل کہے گا نیت تو نام کی ہے، نیت تو واہ واہ کی ہے، نیت تو شہرت کی ہے. اور نہیں، ایسا نہیں کرنا بس. لیکن عمل نہیں روکنا، یہ بولے کہ صدقہ ہی نہیں کرنا، خیرات ہی نہیں کرنی، چھوڑو رکھ دو، نہیں. اب بولو نیت درست کر لیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے نام نہیں چاہیے، نام کے لیے نہیں کر رہا. اور پھر ایسی تدبیریں بھی اپنا سکتا ہے تو اپنائے کہ جس میں جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے اس کی مدد کر دے کہ میرا رب جانے اور میں جانوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے نیک کام. تو نیک کام سے پہلے نیک نیت ہونی چاہیے. نیت تبدیل ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ ثواب بھی ملنا، ثواب کیسے ملے گا؟ میں بس ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، سوالات آنا شروع ہو گئے، پھر ایک سوال تو آیا، پھر میں عرض کرتا ہوں. ایک میں سناتا ہوں واقعہ نیت کے حوالے سے، کہ نیت کی تبدیلی کے حوالے سے. ایک شخص لبِ سڑک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا. تو خواب میں دیکھا کہ اس نے آسمان سے ایک صحیفہ آیا. جب اس نے اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ جو سورہ طٰہٰ کی اس نے تلاوت کی تھی وہ سورت اس میں لکھی ہوئی تھی، اور ہر حرف کے نیچے 10 نیکیاں تھیں، کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، اور یہ 1 10 کے برابر ہے. یعنی اس کو دکھایا گیا کہ تم نے جو سورہ طٰہٰ پڑھی اس کا ثواب یہ تم کو ملا. تو اس نے جب دیکھا تو ایک آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ جگہ خالی تھی، ثواب بھی نہیں تھا. تو اس نے خواب میں پوچھا کہ میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، مجھے ثواب، تم نے تو پوری سورت پڑھی ہے، تو یہ ایک آیت کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے اور اس کا ثواب کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟
میں نے تو پوری پڑھی ہے، یہ بھی لکھو، اس کا بھی ثواب مجھے دیا جائے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ جب تم یہ تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کے دوران جب تم اس آیت پر پہنچے جو آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، جس کا ثواب تم کو نہیں ملا، تو اس وقت تم نے ایک شخص یہاں سے گزرا، تو تم نے اس نیت سے اس آیت پر آواز بلند کی کہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ تم تلاوت کر رہے ہو۔ تو یہ آیت تم نے بلند آواز سے اس نیت سے پڑھی تھی کہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے، تو گزرنے والے کو پتہ چل گیا، اب جو نیت تھی وہ مل گیا۔ نیت یہ تھی نا اس کو پتہ چل جائے، اب اللہ کی رضا کی نیت کہاں رہی، اب ثواب کی نیت کہاں رہی، تو اس کو پتہ چل گیا، اب ثواب کیسا۔ اب کیسی چوٹ والی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، ڈرانے والی بات ہے واقعی، کہ ہم عمل کرتے ہیں، کبھی نام کے لیے کرتے ہیں، کبھی واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، کبھی گریڈنگ کے لیے کرتے ہیں، کبھی پہلا نمبر پانے کے لیے کرتے ہیں، کبھی ذمہ دار کو بتانے کے لیے کرتے ہیں، واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، ثواب کہاں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے، تو اللہ پاک عافیت نصیب کرے۔ تو جو کام کریں اس سے پہلے اچھی نیت کر لیں، اس کو بتاؤں گا اس کو بتاؤں گا، یہ کیا کر لیں گے، کوئی جنت تو نہیں دیں گے نا، جنت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، میرا رب مجھے جنت عطا کرے گا۔ تو چلے بھائی، سوالات بھی آنا شروع ہو گئے، کچھ آپ کے سوالات دیکھتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفتاب عالم بھائی آئے ہیں، السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج بھائی بھی سلام کہہ رہے ہیں، 2 دن سے وہ لائیو نہیں ہو رہا، اس کا پوچھ رہے ہیں، چلے یہ اس میں بتائیں گے۔ عبید الرحمن بھائی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلام۔ سمیر خان، یاسر حسین ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ عبداللہ اتاری پوچھ رہے ہیں، مدنی انعامات پر استقامت کی دعا فرما دے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ استقامت کے لیے کسی بھی کام پر جب استقامت چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس کو سیریس لینا پڑتا ہے کہ بس مجھے یہ کرنا ہے۔ اب دیکھو نا، سوال بہت اچھا ہے، دعا بھی کروانی چاہیے استقامت کی، اس سے انکار نہیں ہے، جذبہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے۔ اب کام پر جانے پر بھی تو استقامت ہوتی ہے نا، ٹائم پر پہنچنے پر بھی استقامت ہوتی ہے۔ 9 بجے آفس پہنچنا ہے تو 9 بجے پہنچنے پر استقامت ہوتی ہے، 10 بجے دکان کھولنی ہے تو 10 بجے دکان کھولنے پر بھی استقامت ہے، دکان بند کرنے پر بھی استقامت ہے، کھانا ناشتے پر بھی استقامت ہے، دوپہر کے کھانے پر بھی استقامت ہے، رات کا کھانا کوئی نہیں بھولتا ہے، اس پر بھی استقامت کے ساتھ بندہ کھاتا ہے۔ اگر صبح تاخیر ہو گئی، کام پر اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، 9 بجے پہنچنا تھا، 8:30 بجے اٹھ گیا، اب بھاگا بھاگا پہنچنا ہے وقت پر، سیٹھ ناراض ہو جائے گا، یا بہت اہم کام ہے تو اب وہ ناشتہ نہیں کرے گا گھر پر، بس میں جا رہا ہوں، روٹھ کر ناراض ہو کر لیٹ کیوں اٹھایا، یہ وہ کر کے وہ بھاگ گیا، لیکن کیا اب وہ ناشتہ چھوڑ دے گا، آفس بھی پہنچ کر ناشتہ کرے گا؟ تو یہ کیسی استقامت، بولتا نہیں ہے کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ تو خیر، جس چیز کو سیریس لیں گے نا تو اس پر استقامت بندے کو ملتی ہے۔ اور مدنی انعامات پر استقامت کے لیے اسے سب سے پہلے تو اس کو حاصل کریں، پھر اس کو پڑھ لیں اور روزانہ اس کو بھریں، اس کو پر کریں۔ یہ مدنی انعامات ہے استقامت کے لیے، اعمال پر استقامت کے لیے۔ آپ بھرنے پر استقامت پالیں انشاءاللہ عز و جل، اچھی اچھی نیتوں پر بھی استقامت مل جائے گی، پہلی صف پر بھی استقامت ملے گی۔ خیر آج کل تو لاک ڈاؤن اور دیگر سلسلے چل رہے ہیں، لیکن جب بھی حالات ہوئے تو جماعت پر استقامت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت سے روز اس کو بھرنا شروع کریں گے، کیونکہ اس کو بھرنے میں محاسبہ ہے، محاسبہ یہ ہے ہی محاسبہ، اور محاسبے کی اہمیت بہت ہے۔ اکابر علماء نے محاسبے پر بڑا زور دیا، اپنے حال پر غور کرنا۔ جب تک بندہ غور ہی نہیں کرے گا تو پتہ کیا چلے گا میری کمزوریاں کیا ہیں، میری دیکھنے کی کیا کمزوریاں ہیں، میری سننے کی کیا کمزوریاں ہیں، میرے بولنے کی کیا کمزوریاں ہیں، میرے سوچنے کی کیا کمزوریاں ہیں، میری فجر کا کیا حال ہے، ظہر کا کیا حال ہے، عصر کا کیا حال ہے، مغرب کا کیا حال ہے، میرا ظاہر کیسا ہے، میرا باطن کیا ہے، میں کھاتا کیا ہوں، یہ سب ہے نا۔ مجھے تکبر تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، تو یہ اس میں یہ سوال آتے ہیں سارے، اور اس میں نشانات لگانے ہوتے ہیں، جسٹ یس اور نو کرنا ہوتا ہے۔ سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ آج یہ آپ نے عمل کیا ہے نہیں کیا، اس پر غور کرنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے نیتوں کے متعلق کچھ بتایا تو بولے کچھ ذہن بنانی، یار جو بھی کام ہے اس سے پہلے ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ذہن سے نکل جاتا ہے، مجلس بدلتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، اتنا کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو روزانہ بھرنا شروع کر دیں گے تو پہلا ہی مدنی انعام آئے گا کہ کیا آج آپ نے اچھی نیت کی، تو پھر ذہن میں آ جائے گا یار وہ نیت تو کی تھی، اچھی نیت کرنے کی، وہی میں بھول گیا، تو آپ تو نہیں کر سکا، نہیں یار کرنی ہے، صحیح ہے۔
تو یہ اس کا مقصد، تو اس کو روز بھریں، انشاءاللہ اس کو بھرنے سے تبدیلی آئے گی، اور بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور بہت کم وقت میں تبدیلی آئے گی۔ یہ نیک بننے کا نسخہ ہے، ہم نیک بننے کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا مقصد ہے ہمارا دنیا کا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے، تو اس میں عبادت ہے، اس میں عبادت ہے، اور اس کو بھریں گے تو پتہ چلے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا گیا، کہ زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا گیا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، ہر شخص آزمائش میں، کون اچھے عمل کر کے ہماری طرف پلٹتا ہے، تو اب میں اچھے عمل کر رہا ہوں یا برے عمل کر رہا ہوں، یہ اس میں موجود ہے۔ اس کو بھریں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنے اچھے اعمال کیے اور مجھے کتنے کرنے، کتنا باقی ہے ابھی، اور میں رضا والے کام تو دور کی بات، میں رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں۔ تو اس کا مقصد ہے، اس سے ضرور حاصل کریں۔ اسے آپ پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل پر کر سکتے ہیں، آپ تو جتنے شامل ہیں وہ کر سکتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل جس کے پاس ہے تو آپ پلے اسٹور پر چلے جائیں، مدنی انعامات لکھیں، اس کی اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر رسالہ لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، اسی پر آپ ڈائریکٹ موبائل پر ہی اس کو بھرنا شروع کر دیں۔ تو اس کو روز بھریں گے تو انشاءاللہ استقامت ملے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ عرفان پٹھان بھائی ماشاءاللہ مرحبا۔ میرا جلی گھر کے مدنی پھول ہیں، اس پر آسانی کے لیے مدنی پھول ارشاد عطا فرمائیں۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول، ایک مدنی انعام اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنایا، اور یہ 19 مدنی پھول جو ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے ہیں، کہ بعض لوگ مطلب گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، نماز نہیں ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، تو اب کیا لڑنا شروع کر دیں، جھگڑنا شروع کر دیں، چیخنا شروع کر دیں، شور کرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں، تو اس طرح تو ماحول جو ہے وہ گھر کا بگڑ جائے گا۔ ہر ایک کی چلتی نہیں ہوتی ہے، اصلاح نرمی سے ہوتی ہے، اصلاح گرمی سے نہیں ہوتی۔ بھائی ہے تو اس کی اصلاح بھی نرمی سے ہی ہوگی، بچوں کی امی کی بھی اصلاح نرمی سے ہوگی، والدہ کی بھی اصلاح نرمی سے ہوگی، تو سسٹر کی بھی اصلاح نرمی سے ہوگی۔ تو اس میں اپنا کردار کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اب یہ خود تو فلمیں دیکھتا ہے، سب کو بولتا ہے نہیں دیکھو، خود تو خبریں دیکھتا ہے، سب کو بولتا ہے نہیں دیکھو، خود تو نماز کے ٹائم سویا ہوا ہے، جماعت کے لیے مسجد میں جا نہیں رہا ہے، اور سب کو بولتا ہے کہ نماز پڑھو، تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اب اس کے مدنی پھول ہیں کہ گھر میں آئیں جائیں تو سلام کریں۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ بھائی نے تو بولا ہے کہ بھائی گھر میں مدنی پھول پر کوئی آسانی بتا دے، بھائی سلام کرنے میں کیا مشکل ہے، مجھے یہ مشکل بتا دے۔ یہ سوال انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ جواب، یہ سوال سب کے لیے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں اس کا جواب میں انہی کو دے رہا ہوں، یہ سب کے لیے۔ بھائی گھر میں داخل ہوں سلام کریں، تو کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے دروازے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گھر والے جو بیٹھے ہوں گے ان کی توجہ آئے گی، وہ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے سلامتی کی دعا دی، گھر میں داخل ہوتے ہی کیسا پیارا ماحول بنے گا، شیطان کیسا بھاگے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، سیدھا قدم داخل کرنا یہ سنت ہے، پھر الٹے پاؤں سے جوتا اتاریں، گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا قدم داخل کریں، دعا پڑھیں، جو دعا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ گھر میں داخل ہوتے نا اس وقت وہ فوراً آ جاتی ہے، خیر المولجی و خیر المخرج، اس ذہن سے بھی نکل گئی، لیکن داخل ہوتے نا گھر میں تو اس وقت ہی آ جاتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھیں، سیدھا قدم داخل کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھیں، اور پھر الٹے قدم سے جوتا اتاریں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے بلکہ گھر میں جب کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ یا ایھا النبی یہ پڑھنا چاہیے، کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور تو مومنین کے گھروں پر ہوتی ہے۔ پھر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، قل ھو اللہ شریف، تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام، جب گھر سے آپ جائیں تو کہیں السلام علیکم، تو بلند آواز سے گھر میں آتے جاتے سلام بھی کریں، والدہ یا والد صاحب کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ ماں باپ کی تعظیم تو کرنی چاہیے نا، بلکہ ماں باپ فاسق بھی ہوں تو ان کی تعظیم تو کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ تو اب والدہ آئی، والد صاحب آئے تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں تو عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، ماں کھڑی رہ کر بات کر رہی ہے، بیٹا صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا پلنگ پر لیٹا ہوا ہے یوں، اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ماں کچھ پوچھ رہی ہے، آ رہی ہے، تو بھائی جیسے ہی والدہ آئی آپ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہو یار، آپ کی والدہ کھڑی ہوئی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہو بستر پر، آپ کی والدہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ کے والد صاحب کھڑے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں
تو آپ کو تو بیٹھ جانا چاہیے، کھڑا ہو جانا چاہیے، لیٹے ہیں تو بیٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اپنی کرسی پر بیٹھیں، کھڑے ہو کر کرسی پیش کر دیں، ابو آپ بیٹھ جائیں، امی آپ بیٹھے پھر بات کریں۔ اب جب بیٹا اتنی یوں تعظیم کرے گا تو اب اس میں کیا مشکل ہے بھائی بتائیے؟ ہاں نفس پر مشکل ہے، نفس پر بھاری ہے یہ۔ تو آپ بتائیے کیا والدہ کیسی خوش ہوگی، والد صاحب کیسے خوش ہوں گے؟ پھر آپ کی بات نہیں مانیں گے، پھر آپ جب آپ اتنی عزت اتنی تعظیم کریں گے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ کہیں گے امی نماز پڑھیں، امی یہ ابو تو کیا منع کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو یوں شفقت سے، نرمی سے، محبت سے، تو یہ ایک مدنی پھول ہے۔ اسی طرح دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں ماں کے ہاتھ اور پاؤں چوما کریں۔ تو والد صاحب کے ہاتھ چومیں آپ روز، اسلامی بہنیں جو ہے والدہ کے ہاتھ اور پاؤں چومیں، کہ جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یوں آپ کریں، یہ ہے۔ پھر اسی طرح والدین کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیں، ہرگز آنکھیں ان سے نہ ملائیں، نیچی نگاہ کر کے آپ بات کریں، وہ جو کام دیں آپ کو وہ کام کر لیں، جب کہ خلاف شرع نہ ہو تو ان کا آپ کہاں مانیں۔ بھئی دہی لا دو تو لائیں، فوراً باقی لائیں، دودھ لا دو تو ابھی تو دہی لے کر آیا، اب دودھ لینے مجھے بھیج رہی ہو، بار بار جاؤں میں، بار بار چکر لگاؤں، ابھی تو لے کر آیا تھا، ایک ساتھ نہیں بول سکتی ہو؟ یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کہنا ذہن سے نکل جاتا ہے، کوئی بات نہیں پھر چلے جائیں، کوئی بات نہیں پھر چلے جائیں۔ اپنے کاموں کے لیے بھی تو 10 دفعہ اترتے ہی ہے نا، موبائل پر بیلنس ڈلوانے کے لیے گیا، گھر پر آیا تو پتہ چلا بیلنس ہی نہیں آیا، ہوا ہی نہیں ہے، پیکیج ہی نہیں ہوا، پھر اتر کر بھاگے گا نا، دکاندار کے پاس جائے گا نا کہ کیوں نہیں ہوا پیکیج، کیا ہوا؟ تو اپنے کاموں کے لیے 10 چکر لگاتے ہو، نفس کے لیے 50 چکر لگائے گا، ماں نے بول دیا تو بولے گا ابھی ایک دفعہ میں بول دو۔ تو اور اسی طرح گھر میں سنجیدگی اپنائیں، کہے اور مذاق مسخریاں اور اس سے بچیں، بات بات پر غصہ نہ کریں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، چھوٹے بھائیوں بہنوں کو جھاڑنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، الجھنا، بحثیں کرتے رہنا، تو اب کیسے گھر میں مدنی ماحول بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، درگزر کریں، صبر کریں۔ جھاڑنے سے، چیخنے چلانے سے گھر میں تھوڑی مدنی ماحول بنے گا، صبر کرنے سے بنے گا، نرمی سے بنے گا۔ فیضان سنت کا درس دیں، سب سے آپ کے کر بات کریں، تو تکاڑ ابے تبے نہ کریں، تو آپ سے بات کریں، جی سے بات کریں، جی آ جائیں، بہن بیٹھیں، بھیا بیٹھ جائیے، آئیے تشریف رکھیے بھیا، تو کیا بھائی آپ کی دشمن ہو جائے گا؟ آپ کا بھائی دوست ہو جائے گا؟ اب آپ عجیب و غریب انداز سے بلاؤ گے اور چیخو گے اور جھاڑو گے تو بھائی کہاں پھر وہ مانے گا آپ کی بات یا سنے گا؟ عزت نفس تو سب کے ساتھ ہے نا، ایک دو مرتبہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ دیا تو چلو ایک دو دفعہ خاموش ہو جائے گا، پھر تیسری دفعہ زبان اس کی بھی کھل جائے گی، ایک دفعہ برداشت کرے گا، 2 دفعہ برداشت کرے گا، 3 دفعہ، پھر زبان کھل جائے گی، پھر کہاں عزت رہے گی؟ جو عزت تھی وہ بھی گئی۔ تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو چیخنے چلانے سے، جھاڑنے سے کام نہیں بنتا ہے، محبت سے، شفقت سے۔ اسی طرح 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پر آ کر سو جائیں عشاء کی جماعت سے، فجر میں تاکہ آسانی ہو، فجر میں اٹھیں، اب خود فجر میں سویا ہوا گھر میں بولا نماز پڑھو، اثر نہیں رہے گا۔ اور گھر میں سستی وغیرہ دیکھیں تو نمازوں میں اور اس میں تو نرمی سے سمجھائیں، فیضان سنت کا درس دیں، مدنی چینل دکھائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، گھر والوں کی بہتری کے لیے دل سوزی سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اس میں کیا مشکل ہے معراج بھائی؟ تو بلکہ راحت ہوگی، مزہ آئے گا۔ بعض لوگوں کو اب دیکھو گھر میں داخل ہو کر گانے کھولنے میں شرم نہیں آتی، فلمیں دیکھنے میں شرم نہیں آتی، میوزک سننے میں شرم نہیں آتی، درس دینے میں شرم آتی ہے، سلام کرنے میں شرم آتی ہے، تعظیم ماں باپ آئیں تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہونے میں شرم آتی ہے۔ تو اب یہ شرم تو نہیں کہلائی، یہ حیا، یہ تو حیا نہیں ہے نا کہ فلمیں دیکھنے میں حیا نہیں آ رہی ہے، ڈرامے دیکھنے میں حیا نہیں آ رہی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے میں حیا آ رہی ہے، تو یہ حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حیا تو ایمان سے ہے، ہاں حیا کی بڑی اہمیت ہے، اور سب سے بڑھ کر حیا تو رب سے حیا ہونی چاہیے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کرتے تو سمٹ جاتے بند کمرے میں۔ جی یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ہمیں درس دینے میں حیا، نیکی کی دعوت میں ہمیں حیا آتی ہے، تو نیک کاموں میں حیا آنی چاہیے۔ خیر، تو یہ مدنی پھول ہیں کچھ، تو اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ نفس پر مشکل ہے تو شروع کر دیں، انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ اچھا بھائی، عبداللہ عطاری مدنی نام نمبر 26 کی تشریح کر دیں۔ 26 کے متعلق کسی ذمہ دار یا عام اسلامی بھائی سے برائی صادر ہو جائے اور اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہ راست مل کر دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائیں یا معاذ اللہ بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھیں۔ یعنی کوئی کسی میں آپ کو ایسی برائی دیکھ لیں، کوئی عام اسلامی بھائی ہے یا کوئی ذمہ دار ہے، تو اب اس کو بولنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیسا ہے، تمہیں پتہ ہے، تو اب یہ تو غیبتیں کرتے پھر رہے ہیں آپ۔ غیبت گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اب اس کی ڈائریکٹ آپ اصلاح کر دیں، اس کو سمجھا دیں نرمی کے ساتھ جا کر کہ یار آپ کے یہ دیکھا تھا میں نے، نیکی کی دعوت دیں آپ اچھی نیت کے ساتھ، تو یہ درست نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس کو ڈائریکٹ سمجھائیں۔ اچھا اب آپ میں ہمت نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ سمجھانے کی، تو لکھ کر دے دیں، لکھ کر دینا اور بھی بہتر ہے۔ اچھے الفاظ پہلے لکھیں، لیکن جو بھی لکھیں سچ لکھیں، خوشامد جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جھوٹی تعریفیں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خوشامدیں کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ چیز ہوتی نہیں ہے، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی مطلب لکھ کر دے دیں کہ اور کہ میں نے یہ دیکھا تھا، ہو سکتا ہے میری بھی سمجھنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ غلط، وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ ہے بندہ سمجھتا کچھ ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی اپنی غلط فہمی ہو، تو اس کو ڈائریکٹ بول دے گا تو یہ بتا دے گا بھائی یوں نہیں یوں تھا، یہ بھی ہے، تو اس کو ڈائریکٹ بولیں یا لکھ کر دے دیں۔ اور اگر آپ اس کو اب لکھ کر بھی نہیں دے سکتے تو پھر اس سے تنظیمی طور پر اگر ذمہ دار ہے تو اس سے اوپر کا جو ذمہ دار ہے اس کو بتا دے کہ بھائی آپ ان کو یوں سمجھا دیں، لیکن بہت سمجھانا پڑے گا آپ کو، بہت بات اس طرح کرنی پڑے گی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میری بھی غلط فہمی ہو، میں بھی سمجھ نہ سکا ہوں، تو یوں ہے، اب اس کو نہ بولیں، اب اس کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، تو دوسرے کی باتیں اور شریعت نے جہاں اجازت دی ہے تو وہاں بولیں، اب شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو وہاں کیوں بولے؟ ہمیں پتہ ہے بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، اب اپنے طور پر سب وہ کہتے ہیں نا مجتہد نہیں بن جانا، مفتی صاحب سے پوچھ لیں، لیکن مفتی صاحب کو بھی یوں ہائی لائٹ نہ کریں کہ فلاں بندہ اگر وہ جانتے ہیں تو بھائی اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس طرح کر کے کر لیں۔ تو شارٹ یہ کہ اس سے ڈائریکٹ بات کریں یا لکھ کر اس کو دے دیں، دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی کی برائی نہیں بتانی چاہیے، اور مزید ٹوہ میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ پڑھ، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کیا ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد مدنی نام نمبر، اچھا جی یہ آئے عدنان غفور صاحب، دعا کے لے کے رہیں، سلام بھی کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ پاک آپ کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ سالانہ مدنی انعامات کے بارے میں بھی کس طرح آسانی سے عمل ہو سکے؟ سالانہ جو مدنی انعامات ہیں نا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہیں 8 مدنی انعام سالانہ، یعنی سال بھر میں ایک مرتبہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی کچھ آسانیاں ہم نے بنائی تھی، سوال بہت اچھا کیا ہے معراج بھائی نے، معراج بھائی ماشاءاللہ عمل کا ذہن رکھتے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، تو اس میں جیسے مطالعہ والے مدنی انعام، جیسے امیر علیہ سنت کے جتنے بھی رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ پر جو آ چکے ہیں، میرا خیال ہے کوئی 100 کے آس پاس آ چکے ہیں یا 100 سے زیادہ آ چکے ہوں گے مکتبۃ المدینہ میں امیر علیہ سنت کے رسائل تخریج شدہ، اس پر جو کام کرنا تھا وہ کام ہو کر وہ آ چکے ہیں۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے پمفلٹ پڑھنے ہیں، اسی طرح مناج العابدین کے کچھ ابواب ہیں وہ پڑھنے ہیں، بہار شریعت سے مرتد کا بیان، حصہ 16 سے خرید و فروخت کا بیان، حقوق والدین کے حقوق کا بیان،
تو محرمات کا حصہ 7 سے پڑھنا ہے. اسی طرح قرآن پاک ناظرہ ختم کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمہید الایمان مع الحسام الحرمین، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، بہار شریعت، نماز کے احکام سے وضو، غسل وغیرہ. تو اب اس کا جو ہے نا ایک نصاب بنا لیا جائے پورا. ہم نے اس کا ایک ترکیب ایک دی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ ایک دن میں تو پڑھ نہیں لے گا، ایک مہینے میں پڑھ لے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو پھر وہ 72 کا عامل کیسے بنے گا؟ اور پھر روز ایک مدری مذاکرہ بھی دیکھنا ہے، 12 منٹ اصلاحی کتاب بھی پڑھنی ہے، اور بھی 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر. یہ روزانہ والا مدنی انعام ہے، روز کے 50 مدنی انعام بھی ہیں. تو اس کی آسانی یہ رکھی گئی تھی کہ آپ ایک اس کا ایک نصاب بنا لیں. مثال کے طور پر ایک ترتیب دے دیں کہ سب سے پہلے مجھے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مجھے بہار شریعت کے جو ابواب ہیں وہ پڑھنے ہیں. پہلے ایک ترتیب بنا لیں آپ. یہ جتنے بھی مطالعہ والے مدنی انعام ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی ایک پوری ترتیب بنائیں آپ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے روزانہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ پڑھنا ہے. پھر جو ہے وہ مزید وہ اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین، تمہید الایمان یہ پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، منہاج العابدین کے جو پڑھنے. اس کا ایک پورا ایک بنا لیں ترتیب، اور اس کو پڑھنا ہے 5 مہینے میں. آپ کو 5 مہینے کا پورا ایک ڈیوریشن اس کا آپ رکھ لیں. اب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مجھے 1 مہینے میں مکمل پڑھنی ہے. پہلا مہینہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، دوسرے مہینے میں آپ لے لیں بہار شریعت کے ابواب، یہ مکمل مجھے پڑھ لینے. تیسرے مہینے سے مجھے شروع ہونا ہے امیر اہل سنت کا رسالہ، ایک رسالہ روزانہ پڑھنا ہے. تو اب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیں، اور روزانہ اس کے صفحات رکھ لیں، یا 12 منٹ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. تو 1 مہینے میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گی. تو جب یہ 1 مہینہ ہوا اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ نے پوری پڑھ لی، تو یہ سارے ہی پڑھنے والے مدنی انعام آپ کے مانے جائیں گے. سب پر آپ نشان لگا دیں، کیونکہ آپ اس نصاب کے مطابق آپ نے چلنا شروع کر دیا. اب دوسرا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا تو بہار شریعت کے ابواب پڑھنا شروع کر دیں. یہ جیسے مہینہ پورا ہوگا اور آپ نے جو آپ نے نصاب طے کیا اس کے مطابق آپ پڑھ بھی رہے ہیں، تو پھر اب یہ دیگر بھی سارے سب پر آپ تنظیمی طور پر وہ مانا جائے گا. تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، روزانہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ لے لیں، روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. اب 100 رسالے ہیں تو کوئی تقریباً 3 مہینے لگ گئے آپ کو مثال کے طور پر. تو اب یہ 3 مہینے میں آپ روز ایک رسالہ پڑھنا شروع کر دیں. کوئی زیادہ صفحات ہے تو اس کو 2 دن میں پڑھ لیں. تو یوں یہ ہو جائیں گے. آپ نے نصاب کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو ہر مہینے آپ کا یہ سارے پڑھنے والے مدنی انعام پر نشان لگتا رہے گا. تو یہ ہو گئے 5 مہینے آپ کے. پھر 6ٹھے مہینے میں آپ جو مزید رہ گیا اس کو پورا کر لیں منہاج العابدین وغیرہ سے، اور یہ سب ہو گیا. تو آپ کا یوں 6 مہینے کا نصاب بن گیا، اور آپ نے اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ کے یہ سارے مدنی انعام مانے جائیں گے. اب سوال آئے گا ذہن میں کہ بھائی اگر ناغا ہو گیا، بیچ میں ترکیب نہیں بنی، مثال کے طور پر 1 مہینہ تو پڑھی بھائی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو اس مہینے اس کے مطابق آپ چلے تو سب پر نشان لگ گیا سارے سوالات پر. اچھا بھائی دوسرے مہینے آپ نے بہار شریعت کے ابواب شروع کیے، اب بھائی ناغا ہو گیا، 15 دن 20 دن ناغا، پڑھا ہی نہیں یا ویسا پڑھ نہیں سکے، تو اب صرف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب والا پڑھ چکے نا، یہی مانا جائے گا، دیگر نہیں مانے جائیں گے. پھر آپ تیسرے مہینے سے پھر نصاب پر آ گئے کہ نہیں یار مجھے نصاب کے مطابق چلنا ہے، ہمت کر کے، اور بہار شریعت کے ابواب آپ نے پورے لے لیے، ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا. اب سب پھر مانے جائیں گے سارے. اب آ گیا 4تھا مہینہ، روزانہ امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھنا ہے. اب اس میں ناغے شروع ہو گئے، نصاب پر سے ہٹ گئے آپ، تو اب صرف وہی مانے جائیں گے اس مہینے جو پڑھ لیا آپ نے. تو یوں ہے یہ. تو یہ اس کا ایک یوں اصول کچھ بنائے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 منٹ اصلاحی کتاب روزانہ پڑھنے والا ایک مدنی انعام ہے. تو یہ بھی اس میں مانا جائے گا. اگر یہ سارا آپ نصاب پڑھ لیں تو وہ بھی مانا جائے گا آپ کا روز والا بھی، اور یہ بھی مانا ساتھ میں یہ بھی چل رہا ہے آپ کا. تو روز اگر 12 منٹ بھی پڑھے نا اور 6 مہینے کا اس طرح نصاب بنا لے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہو جائے گا یہ. تو یہ ایک آسانی رکھی گئی ہے اس میں. اسی طرح جو ہے قرآن پاک ناظرہ ختم کرنا ہے، تو روزانہ 19 آیتیں پڑھیں گے نا تو یہ مدنی انعام مانا جائے گا. یہ بھی تقسیم ہے نا، پورے 12 ماہ میں ناظرہ ختم کرنا ہے تو روز 19 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. یوں سمجھے، روز 19 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مدنی انعام مانا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں ہے نا آسانی، ہو گئے بیٹھے بیٹھے 72 کے عامل، لیکن یہ نصاب بنا کر اس کے مطابق چلنا ہوگا آپ کو انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلیں چند ایک سوالات اور لے لیتے ہیں پھر ماشاءاللہ. ضمیر حسین صاحب دعا امین کہہ رہے ہیں. ضمیر حسین صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عبدالقادر شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخان رضا امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ارشاد فرمائیں. مدنی انعامات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اصل میں مدنی انعامات جو ہے یہ تو در حقیقت یہ چل مدینہ کی سوغات ہے. جب امیر علیہ سنت چل مدینہ کے مدنی قافلے لے کر جاتے تھے حج پر تو اس میں یہ سوالات پہلے دیے تھے کہ اتنے پر عمل یہ کریں آپ تو وہ چل مدینہ. پھر اس کا کچھ یہ 10 سوال تھے شروع میں، پھر 30 ہوئے، پھر 50 ہوئے، پھر 72، یہ بڑھتے چلے گئے. تو اب یہ تھی تو اصل مقصد یہی تھا کہ امیر علیہ سنت فرماتے کہ یہاں تو روتے دھوتے تھے، وہاں جاتے تھے. تو امیر علیہ سنت کا مزاج قفل مدینہ، خاموشی، سنجیدگی. اب سنجیدگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ منہ پھلائے رکھنا، سنجیدگی کو بھی تو ہم نہیں سمجھتے نا. ہم سنجیدگی کو یہی سمجھتے کہ پیشانی پر ابل ہونے چاہیے اور بھائی ابرو بے ترتیب ہونے چاہیے، یوں بالکل آنکھیں ہو. یہ سنجیدگی نہیں ہے. یہ تو جو ہے یہ کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، یہ تو یہ سنجیدگی نہیں ہے. تو سنجیدگی کو یہ سمجھتے ہم کہ سنجیدگی میں مسکرانا نہیں ہوتا. بولے سنجیدہ ہو جاؤ تو اس کا مطلب سمجھتے مسکراؤ نہیں. تو امیر علیہ سنت کو سنجیدگی پسند ہے اور سنجیدگی دعوت اسلامی کی روح اور جان ہے. اب کہہ لگا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، تو اب یہ نہیں. تو اب وہ کیفیت بنی چل مدینے جانا ہے تو چل مدینہ ہونا ہے تو رونا دھونا ہو گیا. لیکن وہاں جا کر پھر وہ جو ہے کاکائے اور یہ اور وہ، تو پھر جو ہے یہ مدنی انعامات کا یوں سلسلہ شروع ہوا. تو پہلے سوال تھے، یہ سوالات تھے، پھر اس کے بعد یہ بڑھتے چلے گئے کہ بھائی 10 تھے تو 10 پر کر کے آ جاتے. تو پھر کچھ ترکیب ہوئی کہ بھائی اتنے مہینے تک عمل تھا یا یوں تھا. پھر وہ 30 ہو گئے، پھر 50 ہو گئے، پھر باقاعدہ رسالہ بن گیا اور الحمدللہ تنظیمی طور پر یہ نافذ ہو گئے مدنی انعامات. دیکھیں اس کے پھر اور بہت سارے ہم مقاصد نکال سکتے ہیں کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن نیک بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتہ. نیک بننے کے لیے اللہ پاک نے جو احکامات عطا کیے ہیں اس کو بجا لانا ہے اور رب کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے. یہ 2 چیزیں، طاعت بھی کرنی ہے اور نافرمانی سے بھی بچنا ہے. طاعت تو کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو اب یہ نیک نہیں ہوگا نا. کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، تلاوت تو کر رہا ہے مگر گالیاں بھی دے رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے، جھگڑ بھی رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے مگر حسد بھی کر رہا ہے، تکبر بھی ہے. تو اب یہ نیک تو نہیں ہے نا. طاعت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے اور نافرمانی سے بھی بچنا ہے. یہ 2 چیزیں ہوگی تو بندہ نیک بنے گا نا. تو اب نیک بننے کے لیے کیا کرنا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا. تو نمازی تو بن جاتا ہے لیکن غیبت سے نہیں بچ رہا ہوتا، چغلیوں سے نہیں بچ رہا ہوتا. تو پھر یہ ہے نیک بننے کا نسخہ، اور یہ دعوت اسلامی کا مقصد ہی یہی ہے مدنی انعامات. جی ہاں، دعوت اسلامی معارض وجود میں اسی لیے آئی کہ مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو، مسلمان نیک بنے، نمازی بنے، تقوی اختیار کرے. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو متقی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بندہ عبادت گزار بنے. اس کا مقصد کیا ہے بندہ ریاضت کرنے والا بنے. اس کا مقصد کیا ہے بندہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اس کے اخلاق درست ہوں، یہ تحریک اور تنظیم کا پابند اور وفادار بنے، اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، ظاہر کی بھی اصلاح ہو، باطن کی بھی اصلاح ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے مقاصد بیان ہوتے ہی چلے جائیں گے. یعنی اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ عبادت گزار بھی ہو جائیں گے، عقائد کی بھی اصلاح ہوگی، اعمال کی بھی اصلاح ہوگی، تلاوت کرنے والے بھی بنیں گے، ترجمہ تفسیر پڑھنے والے بھی بنیں گے، اور علم دین بھی حاصل ہوگا. مدنی مذاکرہ بھی اس کے اندر ہے، کیا نہیں ہے. تو پھر اس کے آپ مقاصد بناتے ہی چلے جائیں. یعنی یہ لے لیں انشاءاللہ، یہ اس پر چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں جنت کا راستہ ہے. تو یہ
جنت کے راستے پر لے جانے والا رسالہ ہے انشاءاللہ. تو اور بھی تفصیلات ہیں، تو اس کو لے لیں، بس اس کو تھام لیں، انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا. سید عبد القدیر شاہ ماشاءاللہ رئیس گوٹ سے ماشاءاللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعائے بے صاحب موقع عبید الرحمن بھائی، سمیر خان. تراویح کی نماز میں امام کا اس حالات کو دیکھ کر قرآن پڑھنا ضروری ہے. سوال تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تراویح وغیرہ یہ جو فقہی سوال اور اس طرح کے جو مسائل ہیں دارالفتاء سے پوچھے نا. یہاں تو مدنی انعامات کا یہ چل رہا ہے. مدنی انعامات کے حوالے سے کچھ ہو سوالات تو آپ کے ذہن میں پڑھیں. تراویح کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، شرعی احکامات، یہ دارالفتاء اہل سنت سے آپ رابطہ کریں اس میں، ٹھیک ہے. اور مدنی انعامات میں بھی کئی ایسے سوالات ہوں گے کہ ہو سکتے ہیں کہ جس کا تعلق دارالفتاء سے ہی ہوگا، تو ہم وہ بول دیں گے کہ یہ بھی دارالفتاء سے پوچھ لیں. اچھا بھائی ولید احمد ماشاءاللہ دعا دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائیں. نور العارفین، یہ بھی وہی سوال ہو گیا. اگر قریب کسی مسجد میں درست اذان دینے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر اذان والے مدنی نام پر کیسے عمل کیا جائے؟ اچھا یہ وہ ہے سوال، یہ بھی دارالفتاء سے پوچھے. دارالفتاء سے جو رہنمائی ملے وہی جواب ہے اس کا، تو وہ اس پہ مانا جائے گا. ضمیر حسین اتاری، سندھ میں مدنی نام نہیں مل رہے. اچھا سہیل بھائی لکھ لیں سندھ میں کیوں مدنی نام نہیں مل رہے. مکتبۃ المدینہ سے لیں. آج کل لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم ہوا ہو کہ ظاہر اب گاڑیاں وغیرہ بھی تو نہیں چل رہی نا، تو پہنچ نہیں پائے ہوں گے. تو آپ یہ موبائل اپلیکیشن پر ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو. بلال ایوان صاحب وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. عمر گجر سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام. بلال ایوان ہاں الحمدللہ علی کل حال، جزاک اللہ خیرہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ. ضمیر حسین اتاری سندھی، اچھا سندھی زبان میں مدنی انعامات، سندھی زبان میں ہے تو صحیح مدنی انعام کا رسالہ. اچھا واللہ علم، اگر نہیں ہے تو اب اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مدنی انعامات کے رسالے پر اب ایک مکمل کام ہوا ہے. یہ نئے بالکل ایک انداز اور کے ساتھ انشاءاللہ آ رہا ہے، بہت جلد آ جائے گا انشاءاللہ. تو نیت کر لیتے ہیں کہ اس رسالے کو انشاءاللہ سندھی میں، ہندی میں، دنیا کی کئی زبانوں میں رسالہ، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، رومن میں بھی یاد پڑ رہا ہے غالباً ہے. تو انشاءاللہ اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. سہیل بھائی آپ لکھ لیجئے. محمد فیاض بھائی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیاض بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محمد احسان بھائی، سمیر خان، اللہم دعا لکھ کر بھیج دی انہوں نے. اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج. یہ دعا ہے. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہونے کی دعا ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اچھا جی نور العارفین بھائی، اگر کوئی 3 نمازیں پہلی صف میں ادا کرے اور ایک پچھلی صف میں اور ایک شرعی عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑ دے اور کسی کو نماز کے لیے نہیں لے جاتا تو کیا مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا؟ 3 نمازیں پہلی صف میں مل گئی اس کو تو مدنی انعام، یہ پہلی صف مانی جائے گی اس کی 3 نماز میں، اور جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے. شرعی عذر تھا تو جب شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر اور کوئی کیا ہوتا ہے. شرعی عذر بھی پھر سمجھنا چاہیے، واقعی شرعی عذر تھا. اب ہر بات کو ہم شرعی عذر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ جواب سب کے لیے، ان کی نور العارفین بھائی کے لیے صرف نہیں ہے. تو یہ بھی تو اتنا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ واقعی یہ شرعی عذر بھی تھا. معمولی سر میں درد تھا تو بولے شرعی عذر ہو گیا بھائی، جماعت کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی. تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے اور 3 پہلی صف میں بھی پڑھے گا تو مدنی انعام مانا جائے گا اس کا. لیکن جماعت کے ساتھ اور شرعی عذر تھا تو ٹھیک ہے، 3 پہلی صف میں پڑھ لی پھر بھی مانا جائے گا اس کا. مقبول ہے. ایک اسلامی بھائی شاہد بھائی والے کو اچھا
شاہد بھائی کے والد کو ٹائیفائڈ ہوا، اللہ پاک شاہد بھائی کے والد کو شفا دے، صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے۔ احمد انصاری صاحب وعلیکم السلام۔ وجاہت بھائی آ گئے، وعلیکم السلام۔ ضمیر حسین بھائی آ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ضمیر حسین صاحب؟ کچھ کہہ رہے ہیں ماہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی 2 وقت کی نماز میں مسواک کی سنت پر عمل کرتا ہے تو کیا اس کا مسواک والا مدنی انعام مانا جائے گا؟ 2 نمازوں میں کرتا ہے مسواک کی سنت پر عمل تو وہ 5 میں کرے نا بھائی۔ مسواک وضو میں سنت ہے اور وضو سے پہلے کی سنت ہے یہ نہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ ہاں میں واپس پلٹتا ہوں، اس کا کچھ وہ ہے کہ منہ میں بو وغیرہ ہو تب یہ، لیکن خیر میں اس پر بات کرتا ہی نہیں ہوں، اس کو بھی اس کو معلومات کر لی جائے۔ چل مدینہ کے لیے کتنے مدنی انعامات پر عمل ہونا چاہیے؟ 71 مدنی انعام، اور بے قراری بھی ہو، مال بھی ہو انشاءاللہ۔ کیا ڈیلی ایک رسالہ پڑھنے سے مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا؟ یہ میں نے اس کی تفصیل بتا دی، اس کی پورا ایک نصاب بنا کر اس کو پڑھنا ہوگا۔ ایک علاقہ ذمہ دار کا جدول کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس نے تربیت کرنی ہے حلقہ اور ذیلی ذمہ دار کی، اور انہوں نے تربیت کرنی ہے ان لوگوں کی جن کے لیے مدنی انعامات کا کارڈ۔ تو اس میں کیا انداز ہو؟ جدول مدرسہ المدینہ بالغان کا جدول ہو، علاقہ دورہ کا جدول ہو، چوک درس کا جدول ہو، بعد فجر مدنی حلقے کا جدول ہو، یہ 12 مدنی کام ہے۔ اس 12 مدنی کام کو مضبوطی سے تھام لے، اور مدنی انعامات بیگ ہو، بیگ میں مدنی انعام کے رسالے ہوں، اور تربیت کا سلسلہ ہو، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا یہ جاری رہے۔ روزانہ محاسبہ کروائیں، تقسیم کریں، ان کے نام لکھیں جن جن کو رسالے دیے، پھر درمیان میں بھی رابطہ کریں اور محاسبے کے متعلق پوچھیں کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن نرمی، شفقت، محبت سے سارے کام ہوں گے۔ تو یہ جدول جو ہے روز کی بنیاد پر جدول ہو، مدرسہ المدینہ بالغان اہم ترین ہے، اس کا جدول ہو، مدنی انعامات اجتماعات کریں، ساحری اجتماعات کریں، یوم کفل مدینہ اجتماع ہے یہ کریں، لیکن آج کل تو یہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ اس سے ہٹ کر یہ ساری باتیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ تو یہ سارا شیڈیول پورا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کا، اس کے مطابق کریں تو مدنی انعامات یہ عیادتیں کریں، تعزیت کریں، گھروں پر جائیں، یہ سب بھی کریں۔ راشد خان دعا کے لیے کہہ رہے اللہ پاک جائز دعا پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جاوید اتاری اللہ پاک آپ کی دعائیں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ حسان رضا وعلیکم السلام۔ عابد اتاری سلام کہہ رہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نفیس بھائی میرے لیے اور والدین کے اللہ پاک آپ کی جائز دعا پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے والدہ کو بھی شفا دے، صحت دے۔ جمشید چشتی صاحب سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے انہوں نے۔ عابد بھائی دعا کا کہہ رہے ہیں۔ نور العارفین صاحب اگر کوئی سنت کے مطابق بیٹھ کر کم کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر پردہ چادر سے نہیں کرتا تو مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا؟ دیکھیں سنت کے مدنی انعامات جو ہے نا، اس کا مقصد عمل کرنا ہے۔ اب وہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کم کھا رہا ہے، اب چادر نہیں ہے تو چادر سے ہی پردہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ دامن کا کرتے کا جو دامن ہے اس کو اگر یہ اس طرح لے لیتا ہے کہ وہ پردہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی پردے میں پردہ ہے۔ اگر کوئی چادر سے نہیں کرتا اور کرتے کے دامن سے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی مدنی انعام جو ہے وہ مانا جائے گا، یہ پردے میں پردہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش یہی کریں، دیکھ آسانیاں جو اس میں ہوتی ہے، جزیات جو ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹیک ملے تھوڑا کسی کو کہ چلو یار یہ نہیں ہو سکا تو چلو یہ تو میں کر رہا ہوں نا، پھر یہ کرتے کرتے اس پر بھی وہ آ جائے گا۔ لیکن ایک اسلامی بھائی تھے، وہ ان کا سنت کے مطابق لباس بھی تھا، زلفیں بھی تھی، امامہ بھی تھا، لیکن وہ نشان ان کا پتہ چلا تھا نہیں لگا، کبھی کبھی نہیں لگاتے تو بھائی امامہ باندھتے ہو، سنتوں والا لباس بھی، آدھی پنڈی کرتا بھی ہے، داڑھی بھی ہے، زلفیں بھی ہے، تو کہا جب میرے پاس مسواک نہیں ہوتی نا تو میں نشان نہیں لگاتا۔ حالانکہ مدنی انعام تو قاعدے کے مطابق مانا جائے گا، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، تو ان کا جذبہ تھا۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ جز
جو فرض واجب اور سنت مؤکدہ پر مشتمل ہے اس پر عمل کمپلسری ہے. اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو مدنی انعام نہیں مانا جائے گا، چاہے سارے جزیات پر عمل ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو جز فرض واجب اور سنت مؤکدہ پر مشتمل ہے اس پر عمل کمپلسری ہے، ہر صورت میں ہونا چاہیے. حافظ جان چلیں بھائی، اب وقت بھی پورا ہو گیا. مزید انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو اگلے جو ترکیب ہوگی اس میں ہم لیں گے، ٹھیک ہے. محسن بھائی، اب میں صرف وہ سلام جواب یہ کر لیتا ہوں. فاروق ملک، مدنی نامت، یہ مدنی نامت کی اپلیکیشن، اس میں پلے اسٹور پر مدنی نامت لکھیں تو آپ کے آ جائے گی انشاءاللہ. مبشر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی وعلیکم السلام. عمران ملک، اللہ پاک آپ کی جائزوں پر رحمت کی نظر فرمائیں. عمیر اتاری، الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی رحمت ہے عمیر بھائی، اللہ پاک آپ کی جائزوں پر رحمت کی نظر فرمائیں. عامر خان بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائیں. اور بھی سوالات اب ہیں لیکن ابھی سوالات کا ٹائم نہ ختم ہو گیا، بس 2-3 منٹ ہے. آپ کے نام، آپ کے سلام. عامر خان، اچھا بھائی پھر آ گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق ملک، وسیم بھائی وعلیکم السلام، اللہ جائزوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ پاک آپ کے کزن کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. علی بخاری، مدنی نامہ کی کارکردگی کی سوالات اب آئندہ پھر دوبارہ بھی ہم ہوگا انشاءاللہ. اچھا بھائی وقار بھائی یہیں آ گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحمن بھائی ماشاءاللہ، نیو رسالہ بہت جلد نیو رسالہ آ جائے گا انشاءاللہ. آج کل اب وہ یہ جو پوزیشن ہے اس لاک ڈاؤن وغیرہ جو ہے اس وجہ سے تھوڑا سا محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار بھائی وعلیکم السلام. اچھا ارسلان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سندھی زبان میں مدنی انعامات کا رسالہ اویلیبل ہے بھائی سندھی زبان میں. ظہیر بھائی نے پوچھا تھا شاید مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر لیں، لیکن وہ آج کل وہی ہے نا، میں نے عرض کیا نا کہ وہ نہیں. لیکن انشاءاللہ اب اس کی اپلیکیشن میں بھی ہم ان کو لے کر آئیں گے، سندھی میں، عربی میں انشاءاللہ. ضمیر حسین بھائی جزاک اللہ. عبدالرحمن بھائی، حج پر جو جاتے ہیں ان کا ہاں حج پر جانے والوں کے 19 مدنی انعامات ہے عبدالرحمن بھائی. یہ رسالہ بھی آپ کو مل جائے گا. اللہ پاک آپ کو حاجی بنائے، آپ کے طفیل ہم سب کو بنائے حاجی، سب کو حج کی سعادت دے. ضمیر حسین بھائی پھر آ گئے. لاڑکانہ میں نہیں ہے، وہ آ جائے گا. وہ ابھی آج کل میں نے عرض کیا نا وہ لاک ڈاؤن وغیرہ اس وجہ سے. ارسلان بھائی اللہ پاک آپ کے شفا دے، صحت دے، تندرستی دے. احمد رضا بھائی ابھی سوال کر رہے لیکن ابھی سوال آئندہ انشاءاللہ. آپ صحیح ہے. اللہ پاک آپ سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. ذاکر حسین بھائی جزاک اللہ. وعلیکم السلام. ایم حسنین، محسن بھائی، فاروق ملک، عبدالرحمن بھائی پھر آ گئے ماشاءاللہ. چلیں دوبارہ آ رہے تھے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک کی آپ سب پر رحمت، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ڈھیر و برکتیں اور بھلائی نصیب کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے. روزانہ اس کو پر ضرور کیجیے. محاسبہ محاسبہ محاسبہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا. تو اس سے محاسبے کا علماء فرماتے، مفسرین فرماتے یہ اس سے مراد محاسبہ ہے. تو اپنی قبر کے متعلق اور اپنی آخرت کے متعلق اور سابقہ زندگی جو گزاری اس کے متعلق اور دیکھنے پر غور، بولنے پر غور، سننے پر غور، ظاہر پر غور، باطن پر غور. زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں طویل آخرت کی تیاری کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں، زیادہ سفر ساتھ لینا ہے، قبر کو روشن کرنے والے کام کرنے ہیں. یہ محاسبہ کرتے رہیں، اس کو بھرتے رہیں اس رسالے کو. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک کی آپ سب پر رحمت، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ڈھیر و برکتیں اور بھلائیاں نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.